سلسلہ آپ حضرات کی طرف سے بھی آتا ہے، کچھ ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں جو ہم نامور علماء کرام سے ان کے جوابات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنا پہلا سوال جو کہ غالباً بہت اہم سوال ہوگا علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عام طور پر ہمارے جو بھی بزرگ علماء ہیں جو نصیحت کرتے ہیں، پند و واعظ کرتے ہیں عوام کو اور خواص کو، اکثر طور پر وہ ایک نصیحت ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں امام کے انتظار کرنے والوں میں سے جو امام کے انتظار کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ کیا امام کے انتظار کا جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے، جو ہمیں نصیحت اور ارشاد کیا جاتا ہے، اس انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخصوص دعائیں پڑھیں، مخصوص عبادتی عمل انجام لائیں، دعائے ندبہ وغیرہ پڑھیں، یا اس کے علاوہ بھی اس کا انتظار کوئی اور فلسفہ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قبلہ آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اس امام منتظر کے جو منتظرین ہیں ان کو کس طرح سے اپنے آقا و مولا اور امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت انتظار ہے، ایک منفی انتظار ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں ظلم و جور ہوگا اور یہ دنیا جو اندھیروں سے اور ظلم سے بھر چکی ہوگی، تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خود سے نہ امر بالمعروف کرے، نہی عن منکر نہ کرے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مدد کرے تاکہ یہ دنیا جلد از جلد ظلم و جور سے بھر جائے اور امام جو ہے تشریف لائیں۔ ایک یہ فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ جو ہے یہ تو اصل میں انبیاء کے آنے کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو دوسرا یہ ہے انتظار کہ جس طرح سے ایک باپ جو ہے اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیمار ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ پہلے والی حالت ختم ہو، یعنی بیماری کی حالت ختم ہو اور اس کا بچہ جو ہے تندرست ہو جائے، نئی حالت وجود میں آئے۔ تو یہ جو حالت ہے انتظار کی کہ یہ جو دنیا میں ظلم و جور ختم ہو اور اس میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، امام تشریف لائیں، تو ایسا منتظر جو ہے، جو انتظار کرنے والا ہے، وہ ظاہر ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک بہت بڑی شخصیت کو جو کہ جس کو وہ عزیز رکھتا ہے، اس کو اس نے دعوت دے رکھی ہے، اس کی مہمانی کرنا چاہتا ہے، خود میزبان ہے۔ تو ایسے میں وہ اس کے لیے تمام انتظامات کرے گا جو اس کے شایان شان ہوں گے۔ اگر اس کو ایئرپورٹ سے جا کے لینا ہے تو وہاں سے جا کے لے گا، اگر ریلوے اسٹیشن سے لینا ہے وہاں سے لے گا، اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے گا، اپنے گھر والوں کی حالت ٹھیک کرے گا، اپنی حالت ٹھیک کرے گا، یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے آنے والی شخصیت جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو حالت ہے، اسی حالت میں ہمیں رہنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ تقریباً 1175 سال ان کی عمر مبارک ہے اور اتنے عرصے سے وہ غائب ہیں، تو اب ان کے جو منتظرین ہیں انہیں چاہیے کہ امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے لیے زمینہ ہموار کریں، تو وہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ایک سچے اور حقیقی منتظر جو ہے اس میں پیدا ہونی چاہیے۔
تو سچائی، دیانتداری، امانتداری اور اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام احکام کی پابندی، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچ جانا، اور ہر وہ کام کیا جائے جس میں خدا و رسول کی خوشنودی ہے، اور ہر اس کام سے بچا جائے جس میں ان کی ناراضگی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حقیقی منتظر جو ہے وہ تبھی بن سکتا ہے جب ان صفات سے مزین ہو اور امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے لیے زمینہ ہموار کرے، تاکہ جو منتظرین ہیں وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ اور امام زمانہ جب آئیں گے تو ظاہر اس کرۂ زمین پر پوری پر انہی کی حکومت ہوگی، اور ان کو ایسے افراد چاہیے۔ پہلے تو 313 افراد کی بات ہے جو ان کے ہراول دستہ بنیں گے، ان کے علاوہ ظاہر ان کی بہت بڑی فوج ہوگی۔ ایسے تو یہ جو سسٹم ہوگا موجودہ، وہ اتنی جلدی ہتھیار تھوڑی ڈالیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ میں اگر یہاں پر ایک سوال جو مجھے پچھلے دفعہ پوچھا گیا تھا تو اس کا جواب پوری طرح سے واضح نہیں ہو سکا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو رفتار ہے ترقی کرنے کی، جدید ترین ہتھیاروں سے دنیا لیس ہو رہی ہے، نت نئی ایجادات دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھ کر ایک بٹن دبا کر ہزاروں لوگوں کو ایک ہی وقت میں مارنے کا سامان مہیا ہے۔ ایٹم بم موجود ہیں، نیوکلیئر پاورز اور دیگر جو ہیں وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ایک بم یا ایک قنبلہ جو ہے وہ پورے ملک کے لیے کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے اتنی بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ترقی ہے، جتنی بھی یہ طاقت ہے، دنیاوی طاقتیں، قوتیں ہیں، یہ سب غیر مسلموں کے پاس ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو امام زمانہ کے مخالف ہیں۔ وہ یا تو امام زمانہ نہیں چاہتے کہ وہ امام زمانہ آئیں اس دنیا میں، اور اگر ان کو کسی طریقے سے یقین بھی ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ امام کے خلاف تیاری کر کے بیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اتنی طاقتیں موجود ہیں، دنیاوی قوتیں موجود ہیں، تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ امام جب آئیں گے تو آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں وہ تمام ان دشمنوں کو مات دے دیں گے، تو اور جو ہے وہ جو کام انبیاء، رسول اور نہ جانے کتنے ہزار سال گزر گئے کائنات میں کوئی نہیں کر سکا، وہ ایک شخص آ کے کر لے گا۔ جی واقعاً بہترین سوال ہے یہ، لیکن فراموش کر دیتے ہیں لوگ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس کا نمائندہ آئے گا حجت خدا، اگرچہ جو پہلے نبی تھے، امام تھے، وہ بھی اسی کے نمائندے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد 12 حجت خدا جن میں سے 11 گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس آخری حجت کو وہ اپنے تمام اختیارات اور قوتیں اور طاقتیں دے کر بھیجے، چونکہ پہلوں کے پاس اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ دکھ جھیلیں، ماریں کھائیں، پتھر کھائیں اور تبلیغ کریں، لیکن اللہ نے اپنا آخری نمائندہ ایسا رکھا ہے کہ جس کو وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کا مظہر بنا کر بھیجے گا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں کائنات کی ہر قوت اور ہر طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا نمائندہ جو آئے گا حجت خدا